شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال جل سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، رمضان المبارک 1447 ہجری کا آج چوتھا جمعہ ہے۔ 23 رمضان المبارک مطابق 13 مارچ 2026 ممکن ہے اگلا جمعہ بھی ہمیں رمضان المبارک میں نصیب ہو جائے۔ 30واں روزہ ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک اہم پیغام اس رمضان المبارک کے عظیم اجتماع کی وسعت سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک فکر ہے، ایک درد ہے۔ ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات کا مدار صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرے محترم دوستو، سنت اعمال کا اپنانا اور رسم و رواج، علاقائی طور طریقے، بدعات، نئی نئی چیزوں سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ سنت ایک روشنی ہے اور اس کے مقابلے میں بدعت، رسم رواج ایک اندھیرا ہے۔ سنت ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ بدعت، رسم رواج، کلچر ایک ایسی ظلمت اور ایسا اندھیرا ہے جس سے انسان اللہ کی محبت سے بھی دور ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بھی اس کی اہمیت اور وقت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں ہم یہ سبق لے کر جائیں کہ آنے والی زندگی، بقیہ زندگی، جو ایام باقی ہیں، ہم سب نیت کرتے ہیں اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کا لفظی معنی طریقہ، کسی کے طریقے کو، ایک عادت کو، ایک کام کو لغوی اعتبار سے سنت کہا جا سکتا ہے، لیکن جب شریعت کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، تو سنت اس عمل کو کہیں گے جس پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصداً اس پر چلے ہو، ارادتاً اس کام کو آپ نے کیا ہو اور صحابہ نے اس کو اپنایا ہو۔ ایک بڑی آسان تشریح اس کی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امین صفدر صاحب اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، سنت کہتے الطریقۃ المسلوکہ، وہ راستہ جس پر چلا گیا ہو۔ کچھ چیزیں ایسی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طبعاً کر لی، عادتاً کر لی، لیکن اس کو صحابہ نے اپنایا نہیں۔ جس عمل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصداً اور ارادتاً کیا ہو اور صحابہ نے اس کو اپنایا ہو، اس عمل کو کہا جاتا ہے یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کے مقابلے میں آتا ہے رسم رواج، کلچر، بدعت، یہ سب سنت کے مقابلے میں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون زندگی آج پوری امت کے سامنے ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں آپ کی سنت ہمارے سامنے نہ ہو۔ عقیدہ اپنانا ہو، عمل کرنا ہو، اخلاقیات اپنانی ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست و حکومت ہو، دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جدال ہو، صلح اور امن کے معاہدے ہوں، غرضے کے دنیا جہان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کام پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نقش پا اور آپ کے آثار قدم نہ ملتے۔ ہر کام کے اندر، ہر شعبے کے اندر اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا یہ کامیابی ہے، اور اس سے ہم جتنا جتنا دور ہٹیں گے اتنا ناکامی کی طرف جائیں گے۔ بس یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اب سنت کو اپنانا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سنت زندگی ہم بنائیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے دلائل ہیں، لیکن میں صرف 3 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سنت کا اپنانا کیوں ضروری ہے؟ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ سب کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی اسلام پہ زندگی، اسی اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا، اللہ تعالیٰ سے یہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک معاہدہ ہو گیا کہ اب عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری اپنی مرضی ختم، ہماری رسمیں ختم، ہمارا کلچر ختم، ہمارا رواج ختم، ہماری بدعات سب پیچھے۔ اب ہم چلیں گے تو صرف اس چال چلن کو چلیں گے جو خوبصورت چلن ہے جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک معاہدہ ہو گیا ہمارا۔ اب اس معاہدے کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر دیں۔ اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا۔ یعنی اپنی خواہشات کو بھی، عبادات تو ہے ہی، فرائض تو ہیں ہی، ہمارے معاملات تو ہے ہی، ہماری خواہشات بھی اس دین کے تابع ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا، تب انسان کامل مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ یعنی پھر یہ معاہدہ پورا ہوگا، پھر ہم اس معاہدے پہ چل رہے ہیں، پھر ہم کلمے کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم کلمے کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم جب بھی کسی نبی علیہ السلام کو، کسی رسول علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو بھیجتے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی تابع داری کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی اتباع کی جائے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ پہلی دلیل، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی ختم کر کے ایمان کے تقاضے کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں یا نہیں ہے؟ وہ چھوٹے موٹے محبوب ہیں، عام محبوبوں کی طرح محبوب ہیں، بلکہ کائنات کے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہونے چاہیے۔ اس کے بغیر ایمان کامل کیا حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی، والدین سے بھی، اور جمیع انسانیت سے سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں ہوگی ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمیں کون ہیں؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر محبوب کا چال چلن اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ جن کو دنیا کی جھوٹی محبتوں کے چسکے لگتے ہیں ان سے پوچھیں محبوب کی اداؤں پہ کس طرح فریفتہ ہوتے ہیں، محبوب کی اس کے اداؤں اور اس کے نازوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں۔ تو جب ہمارے محبوب سید دو عالم، سردار دو عالم، وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس محبت کا تقاضا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے زندگی میں چال چلن، ہمارے کپڑوں میں، لباس میں، شکل و صورت میں، معاملات میں، چال ڈھال میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، تجارت اور معاملات میں، عقائد و عبادات میں، ہر جگہ ہمیں عکس نظر آنا چاہیے صرف کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پہلا تقاضا ایمان کا تقاضا ہے، دوسرا تقاضا محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کریں۔ ایک شاعر اس کو یوں کہتا ہے، تاثر رسول وانت تزعم حبا ھذا لعمری فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور ان کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور طریقے بھی ان کے غیروں کے اپناتا ہے۔ اس زمانے میں ایسے خالی اور پھونک کے دعوے اور فائر نہیں چلتے۔ اگر تیری محبت سچی ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تیری ان سے محبت سچی ہے تو پھر تو ان کی قدم قدم پہ بات مان، اس لیے کہ فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا تو محبوب پہ جان نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ ہمیں چال چلن ہی پسند نہ ہو، ہمارے طور طریقے غیروں والے ہوں، ہمارا رسم و رواج اور کلچر ہی وہ سنت سے ہٹ کر ہو، تو پھر کیسی محبت، کیسا عشق، کیسے دعوے؟ یہ زبانی جمع خرچ اور خیالی پلاؤ یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ اس لیے دوسرا تقاضا محبت کا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ پہلا ایمان کا تقاضا، دوسرا محبت کا تقاضا۔ اور تیسری وجہ اور دلیل کیا ہے؟
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی سنت کی اتباع کے بغیر نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے کہو بے شک۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ، زور سے بول دیں، بلکہ آپ صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں۔ اور اس کا ترجمہ حضور نے خود فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری وہ نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب آپ آخری نبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین ہیں، تو قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ بھی صرف کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں، سب راستے اللہ نے بند کر دیے۔ آپ حضرات اس ایک واقعے سے اس کا سبق حاصل کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں کا مذہبی، ان کا ایک ڈیرا تھا مذہبی، بیت المدراس اس کا نام تھا، وہاں پہ چلے گئے، وہاں سے تورات کے کچھ اوراق لے کر آ گئے، اور آپ کی مجلس میں آ کر انہوں نے تورات کے وہ اوراق پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدلنے لگ گیا، غصہ آنے لگ گیا، آپ کے چہرے مبارک پہ غصے کے آثار شروع ہو گئے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق یار غار و یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے توجہ دلائی، بھائی عمر، اللہ کے محبوب کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، غصہ آ رہا ہے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پڑھنا بند کیا اور کہا، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے بھی، اللہ کے رسول کے غصے سے بھی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا اب بھی اس کی ضرورت ہے؟ میرے آنے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے؟ یہ تو تورات ہے، یہ تو تورات ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، لو بدا لکم موسیٰ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں اور فتبعتموہ، تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتباع کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی چلو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ پھر یہی تک نہیں بلکہ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، ان کی نجات کا راستہ بھی صرف یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے چلے، ان کی نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ وہ میری اتباع کرے۔ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک سچا نبی وہ بھی اتباع کے لائق نہیں رہا، یعنی اپنے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی اتباع ان کی امتوں پر فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے یہ معاہدہ لے لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم سب اپنا چھوڑ کر سب اتباع کرو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے وقت ختم ہو گیا، ان کا وقت بیت گیا۔
اب قیامت تک کے تمام انسانوں کی نجات صرف اس میں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ اب ذرا یہاں یہ سوچیں کہ جب پہلے نبی، سچے نبی بھی آ جائیں، ان کی اتباع بھی نہیں ہو سکتی، تو آج اگر ان کے ماننے والے یہود و نصارہ جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں، جو اپنا دین بھی چھوڑ چکے ہیں، اگر ہم ان یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی اللہ پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تب بھی گمراہ ہوگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج یہودی، آج کے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ان کا راستہ بھی چھوڑ چکے ہیں، تو آج یہود و نصارہ کی اتباع کر کے ہم کہاں سیدھے راستے پہ آ سکتے؟ سوچئے میرے عزیز دوستوں مسلمانوں، ہمارے کلچر میں کہاں کہاں یہودی اور عیسائی غالب ہو چکے، ہمارے عقائد میں کہاں گھس چکے، ہماری عبادات تک میں کہاں گھس چکے، ہماری بود و باش میں کہاں تک گھس چکے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اس علاقے کے اندر شاید کوئی گھر ہو کہ جو گھر اپنے بچوں کی سالگرہ نہ مناتا ہو۔ مناتے نہیں مناتے؟ سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، دین کی بات ہے۔ کن کا کلچر ہے؟ کنہوں نے بتایا؟ کنہوں نے بنایا؟ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، مغرب، یورپ اور یہود و نصارہ جن کے ہم پیچھے چل رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو کیا خیال ہے ہمیں اس میں نجات مل جائے گی؟ ہمیں اس راستے پر کامیابی مل جائے گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے چلو گے تو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کے پیچھے چل کے ہم کہاں نجات پا سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ سوچنے کی ہے کہ سچا نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئے، وہ بھی اس لائق نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ تو کوئی کانا دجال، کوئی جھوٹا اٹھ کر کہے کہ میں نبی ہوں اب میری بات مانی جائے، تو کیا خیال ہے مانی جائے گی اس کی؟ ہم تو حضور کی زندگی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہمیں کہ ہم پہلے نبیوں کی اطاعت کریں۔ ہمیں اطاعت کرنی صرف کس کی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب کوئی مرزا قادیانی جیسا جھوٹا کانا اٹھ کے کہے جی میری بات مانو، ان کا وقت ختم ہو گیا، تو کیا خیال ہے ہم کریں گے اتباع؟ اور اگر کوئی کرے تو وہ سیدھے راستے پہ ہوگا یا گمراہ ہوگا؟ وہ پرلے درجے کا گمراہ اور کافر کہلائے گا جو حضور کو چھوڑ کر جھوٹے نبی کی بات پہ ایمان لائے۔ تیسری بات یہ سوچنے کی ہے کہ جب سچے انبیاء علیہ السلام اور ان کی سچی تعلیمات وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قابل اتباع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتھارٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ضروری ہے، جب ان انبیاء علیہ السلام کی سچی باتیں بھی ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، تو آج ہم اپنی مرضی سے کوئی بدعات، کوئی رسم، کوئی چیز شروع کر دے تو کیا یہ قابل اتباع ہوگی؟ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اطاعت اور فرما برداری کریں تو صرف کس کی کریں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ ہم یہود و نصارہ کی تقلید کریں، نہ کسی جھوٹے نبی کی بات پہ کوئی یقین کریں، اور نہ ہی اپنی رسم و رواج اور بدعات پہ یقین کریں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی شاندار خطاب کیا، ایسا خوبصورت خطاب تھا اور ایسی اس کے اندر تاثیر تھی کہ ہماری آنکھوں کی جھیلوں کے اندر جھلملاہٹ آئی اور آنکھوں سے اشکیں رواں ہو گئے، سیلاب رواں ہو گیا آنسوؤں کا۔ ایک صاحب عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام آج کا خطاب تو ایسے تھا کہ جیسے آپ ہمیں الوداع کر رہے ہیں، آخری خطاب ہو، آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے وصیت فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ،
والسمع والطاعہ وإن كان حبشیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، چاہے وہ کوئی غلام حبشی کیوں نہ ہو، اس کی بات مان کے چلنا، یعنی اجتماعیت کو نہ چھوڑنا، تفرقہ بازی میں نہ پڑنا، ٹکڑوں میں مت بٹنا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑے شدید اختلاف دیکھیں گے، بڑے شدید اختلاف دیکھیں گے۔ ان اختلافات میں نجات اور بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پہ چلنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلنا، عضو علیہا بالنواجذ، اور ان سنت کو، اس سنت راستے کو اس طرح پکڑ لینا جیسے کوئی چیز داڑوں کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، مضبوطی سے اس پہ قائم رہنا۔ اور اگلا جملہ فرمایا ایاکم والمحدثات، نئی نئی چیزوں سے بچنا، نئی نئی چیزوں سے بچنا، فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے، رسم آتی ہے، رواج آتا ہے، کلچر آتا ہے، تو سنت کو چھوڑ کر رسم پہ چلنے والا، سنت کو چھوڑ کر بدعت پہ چلنے والا، سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پہ چلنے والا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گمراہ کہلائے گا۔ تو نجات کا راستہ صرف کیا ہے؟ سنت کا راستہ ہے۔ اللہ کی محبت ملنے کا راستہ صرف کیا ہے؟ سارے بولو، سنت کا راستہ ہے۔ نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ کو پانا ہے تو سنت طریقہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ پاک فرماتے سورۃ آل عمران میں، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، دعوے نہ کرو، بڑے بڑے بول نہ بولو، مجھے زبانی خیالی پلاؤ نہ دو، فاتبعونی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، میں تم سے خود محبت کروں گا۔ اللہ فرماتے تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ سنت کے راستے پہ چلیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، سنت کے راستے پہ چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت سنت کے راستے پہ جو چلنے میں ملتی ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ کہ جنت میں بھی حضور کی رفاقت نصیب ہوگی، جنت میں بھی حضور کی معیت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال آپ کی خدمت کی۔ فرماتے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، اے میرے بیٹے اگر تیرے بس میں ہے، اگر تو یہ کر سکتا ہے، اگر تیرے اندر یہ ہمت ہے کہ صبح و شام اس طرح گزار کہ تیرے دل کے اندر ولیس فی قلبک غش لاحد، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے خام خواہ اندر جلن نہ ہو، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ففعل، ضرور کر۔ اور فرمایا وذالک من سنتی، یاد رکھنا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، میرا چلن ہے، میرا طریقہ ہے کہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کے دعوے نہیں ہے خالی، میری سنت سے محبت ہوگی تو میری محبت حاصل ہوگی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کر کے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب جنت میں ساتھی بننا ہے یا نہیں بننا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھی جنت میں بننا چاہتے ہیں تو راستہ کیا ہے؟ سنت کا راستہ۔ اس کے علاوہ سب راستے چھوڑ دیں، سب راستے بند کر دیں۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں میرے عزیز دوستو، یہ جملہ یاد کر لیں، یہ جملہ بڑے کام کا جملہ ہے، آپ کو کام آئے گا۔ ایک جملہ، دین جو ہے
یہ خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اپنا شوق اپنا پورا کرنا، اپنی خواہش اپنی مرضی پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام دین ہے، حضور کی اتباع کا نام دین ہے۔ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام دین ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اب شوق چڑھتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، کوئی بندہ نوافل میں مشغول ہے، کوئی بندہ تلاوت میں مشغول ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کوئی تسبیحات میں مشغول ہے، کوئی بیچارہ بیمار ہے، اس نے روزہ نہیں رکھنا، اس کو اجازت ہے وہ بے شک سویا رہے، اس کو حکم نہیں ہے اٹھنے کا۔ کوئی خاتون معذور ہے، شرعی عذر کی حالت میں ہے، کوئی بوڑھا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور مجھے شوق چڑھا جی میں تو سپیکر کھول کے نعت سناؤں گا۔ یہ شوق پورا کرنا دین نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ یاد رکھیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت ہوتی تو حضور کے امتیوں کو ستاتے نہ، تنگ نہ کرتے، ان کو پریشان نہ کرتے۔ اب یہ شوق چڑھا ہوا ہے جی میں نے تو حضور کی نعت پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہاں باہر جا کے آپ کہیں جی نعت کے خلاف بول رہے تھے، نعت کے خلاف نہیں بول رہا، نعت پڑھنی ہے۔ اندر کے سپیکر پہ ابھی یوسف صاحب نے سنائی ہے، ہم خود سنتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم نے اوپر والے سپیکر چلا کے جناب نعتیں شروع کی ہوں، کہ دین نہیں ہے یہ، شوق پورا کرنا نہیں ہے دین۔ دین ہے اللہ کے محبوب کی اتباع۔ کیا ہے کہیں پر بھی یار اس سحری کے وقت نعتیں شروع کر دو، وہ بھی سپیکر کھول کے تم اپنے شوق پورے کر رہے ہو۔ ہمیں یہاں رمضان المبارک سے پہلے ظہر کی نماز 2 بجے تھی، 2 بجے ظہر کی نماز تھی، اور آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے ظہر کی نماز کے لیے، 1:30 بجے اذان ہوتی تھی۔ ہمارے خیال میں نہیں آیا، اور ہماری غلطی ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں سوچا، دھیان اس طرف نہیں گیا۔ ہمارے میاں شفیق صاحب نے توجہ دلائی کہ جی آپ کی 1:30 بجے اذان ہوتی ہے، ساتھ والی مسجد میں 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، آپ کی اذان کی وجہ سے نماز خراب ہوتی ہے۔ آپ پوچھ لیں، ابھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں حافظ حسن، میں نے اسی دن ان سے کہا کہ آج کے بعد آپ نے 1:25 پہ اذان دینی ہے تاکہ ان کی نماز سے پہلے ہماری اذان مکمل ہو جائے۔ اور پھر جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہم نے نماز ہی 2:15 کر دی کہ مسئلہ ہی نہ رہے، اب 1:45 اذان ہوتی ہے، ان کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، 1:45 اذان ہوتی ہے، 2:15 بجے نماز ہوتی ہے، تاکہ ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن کیا یہ رویہ کسی اور کے دل میں بھی آتا ہے؟ کسی اور کو بھی اس کا خیال آتا ہے کہ بھئی ادھر نماز ہو رہی ہوگی، ادھر درس ہو رہا ہوگا، ادھر بیان ہو رہا ہوگا، ہم اپنا شوق شروع کر دیتے ہیں، بھی سپیکر کھولو اور میں ہی کر کے جناب نعتیں شروع کر دوں۔ یاد رکھیں، یہ شوق پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ میرے ساتھ یہ میرا جملہ دوہرا لیں، شوق پورے کرنے کا نام دین، بلند آواز سے کہنے، شوق پورے کرنے کا نام دین، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ تو جتنی ہمارے اندر سنت زندگی آئے گی، اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بنیں گے، انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ ہماری محبت پیدا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو بدعات سے بچنے کی اور سنت پہ زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔